अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, आज के दिन 16 दिसंबर को 10 साल हो चुके हैं एक ऐसे साने को जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया, जिसका दर्द पूरी दुनिया इस वक्त भी महसूस कर रही है, जिसका इस वक्त खौफ, जिसकी तकलीफ ने पूरी कौम को अभी भी इज़्तिराब में मुब्तला किया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ APS ट्रेजेडी की, जो इस वक्त 10 साल हो चुके हैं इसको। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर की तारीख़ और पाकिस्तान की तारीख़ खून से लिखी गई एक ऐसा साना हुआ, ऐसी दर्द भरी दुख भरी दास्तान ने वहाँ से जन्म लिया, जिसने पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया। अब जैसे कि इस वक्त दहशत गर्दों ने नन्हे मासूम बच्चों को जो निशाना बनाया बेदर्दी से, साफ तौर पर जो तालीम दुश्मनी का एक एजेंडा है वो वाज़े हो जाता है शिदत पसंदों का। चूँकि आपने ये भी देखा होगा कि उससे पहले 2012 के अंदर यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है TTP दहशत गर्दों का जो ग्रुप है, इससे पहले मलाला यूसुफजई को भी एक निशाना बनाया था, उसको मारना चाहा था, मगर जो है अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली थी। उसके बाद हमने ये देखा कि तवातुर के साथ स्कूलों के ऊपर जो है हमलों का सिलसिला जारी था और कैसे गर्ल्स स्कूल को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा था। यही जो तालीम दुश्मन अनासिर हैं, इन्होंने जो है APS को क्यों अपने निशाने के ऊपर रखा, APS के मासूम बच्चों को क्यों उन्होंने टारगेट बनाया। आज जो है इस तमाम चीज़ों के ऊपर हम पोस्टमार्टम करेंगे कि जो TTP है APS के हमले से क्या अचीव करना चाहती थी और इसने पाकिस्तान को कैसे यकसर बदल के रख दिया कि आज का पाकिस्तान जो APS साने से पहले का पाकिस्तान है या इसमें क्या शिफ्ट्स आई हैं, इन तमाम चीज़ों का तज्जिया करेंगे। तो सबसे पहले जो नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जंग का और हमलों का जब आगाज़ होता है, तो आपने ये भी देखा होगा कि 2009 के अंदर ये कल्मिनेट ऐसे होता है कि GHQ के ऊपर हमला होता है और उसमें जो है हमारा जो दहशत गर्दी का पर्सपेक्टिव है बैसित कौम बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाता है और हम जो है एक्सटर्नल के साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं उनको भी हम जो है अपनी सिक्योरिटी कैलकुलेशन के अंदर बाकायदा तौर पर लेकर आते हैं। उसके बाद 2008 से लेकर 2013 तक जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो उसमें ये डिसाइड होता है जो तमाम हमारी अस्करी हुकाम है और हमारी सियासी कुव्वतें हैं, वो एक पॉलिसी और एक जैसे कहते हैं 3D स्ट्रैटेजी, वो जो 3D स्ट्रैटेजी है वो काउंटर टेररिज्म के लिए होती है। और उसमें जो 3Ds होते हैं वो क्या होते हैं, डेटरेंस, डायलॉग एंड डेवलपमेंट, यानी कि इन 3Ds के ज़रिए से ही जो है वो दहशत गर्दी के ऊपर काबू पाने के लिए काम शुरू हो जाता है। और साथ साथ यही वो दौर होता है जब जो है वो नेक्टा का भी वो क़याम अमल में आता है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का। और इस तरीके से मकसूद यही होता है कि दहशत गर्दी को एक कॉम्प्रिहेंसिव चैलेंज के तौर पर जो है वो देखा जाए, यानी कि APS से पहले भी पाकिस्तान जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है बड़ी हिकमत अमली के साथ चल रहा था और उसमें बड़ी पॉलिसी साजी भी हो रही थी और इसके जो है सदे बाप के लिए बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा था। ऐसा नहीं था कि जो APS है डैट वॉज आउट ऑफ द ब्लू या हमारी कोई इसमें नेग्लिजेंस थी या कोई नाअहली या कोताही थी। अब ये होता है कि उसके बाद तकरीबन जो है मई के अंदर, ये मैं बात कर रही हूँ मई 2014 की, कि वहाँ पर नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है 2014 से 2018 तक उसका भी क़याम अमल में आता है। और जो निस्ब होती है नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके मुहर्रकात या उसके मकासद यही होते हैं कि आपने जो है किस तरीके से दहशत गर्दी को एक कॉम्प्रिहेंसिव चैलेंज के तौर पर जो है तमाम अपनी जितनी भी आपकी क़ुव्वत है और आपके जितने भी वसाइल हैं उसको यूज़ करते हुए स्ट्रक्चरल इशूज़ को एड्रेस करना है। क्योंकि ये मसला जो है ये सिर्फ कायनाटिक मीन से हल नहीं हो सकता, इसके जो है आपको एक हार्ट्स एंड माइंड स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। आपको डीप रूटेड जो है सोसाइटी के अनासर हैं जिसकी वजह से मसला जन्म लेता है, उनको भी एड्रेस करना होगा। तो निस्फ का काम भी अमल में आ जाता है। मगर उसके बाद ये होता है कि जून 2014 के अंदर कराची एयरपोर्ट के ऊपर एक हमला दहशतगर्द करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब का आगाज़ हो जाता है। अच्छा, ऑपरेशन का आगाज़, जो ज़रबे अज़ब का आगाज़ होता है, ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट होता है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। वो कैसे कि इससे पहले TTP के साथ बहुत बार मुज़ाकरात की कोशिशें हुई, उनको हर चांस दिया गया, कनेटिक मीन्स से आने पहले बहुत बार नेगोशिएट किया गया कि किसी तरीके से दहशतगर्द जो हथियार फेंक दें और किसी तरीके से उनको कौमी धारे में वापस लाया जाए। मगर जब ये तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे जो अनासिर होते हैं, ऐसी प्रॉक्सीज होती हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें होती हैं, दुश्मन ममालिक होते हैं, दुश्मन अनासिर की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनकी फंडिंग कर रही होती हैं, उनके मोहरे हिला रही होती हैं। तो तमाम जो नेगोशिएशंस की ऑफर्स थी और कोशिशें थी वो नाकाम हुई। उसके बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब अपने फुल फ्लैश्ड
پوسٹ اپنے غضب کے ساتھ لانچ ہو جاتا ہے اور اس میں بلا تفریق سیکٹیرین وائلنس اور ایتھنک وائلنس اور ہر طریقے کی جو دہشت گردی کی تمام فارمز ہوتی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ پوری کاری ضرب لگاتا ہے. تو یہ جو آپریشن ضرب عضب ہے اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ گردانی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے تمام عسکری حکام، ہماری سول سوسائٹی، ہماری انٹیلیجنسیا، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ایک پیج کے اوپر ہوتی ہے. ان کا ایک کنسنسس ہوتا ہے. انہوں نے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو کلیئر کٹ مینڈیٹ دیا ہوتا ہے. جب سیاسی قوتیں ایسا کلیئر مینڈیٹ دیتی ہیں تو ایسے جو کائنیٹک آپریشنز ہوتے ہیں ان کی کامیابی یقینی ہوتی ہے. اب جب آپریشن ضرب عضب جو ہے اپنے بڑے بڑے اہداف اچیو کر لیتا ہے اور پاکستان سے دہشت گردی کا جو جڑ سے خاتمہ شروع کر دیتا ہے تو ہمارے سامنے جو 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس کا سانحہ ہو جاتا ہے. اور اس کے پیچھے یہی عوامل ہوتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ان کے بڑے بڑے ٹارگٹس جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ان کی فرسٹریشن تھی، ایک مایوسی کا اظہار تھا جس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی تمام قوتوں کو لاتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے معصوم بچوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. اب جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، جو ٹی ٹی پی کا اس وقت کا سربراہ عمر منصور تھا، پاکستان نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے افغان گورنمنٹ سے اس وقت چونکہ اشرف غنی صاحب جو تھے وہ افغانی صدر تھے، ان سے کوشش شروع کر دی کہ کسی طریقے سے ان کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے. اچھا، پھر 2016 کے اندر ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے افغان صوبے ننگرہار کے اندر اور وہاں پر جو ہے یہ عمر منصور جو ٹی ٹی پی کا سرغنہ، جو اس کا ماسٹر مائنڈ اے پی ایس کا ہوتا ہے، یہ مارا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اس میں انٹیلیجنس نیٹ ورکس کی جو ایک ساتھ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، پاکستانی انٹیلیجنس بھی اس میں کام کر رہی ہوتی ہے. مگر جو اے پی ایس کے بعد پوسٹ اے پی ایس پاکستان ہے، اب وہ کیسا تھا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بار ایک پولیٹیکل ہڈل آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے. تمام سیاسی قوتیں اور سول سوسائٹی، ہماری انٹیلیجنسیا، ہماری اکیڈیمیا، ہمارے عسکری حکام ایک میز پر بیٹھتے ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کی منظوری دیتے ہیں جس کے 20 پوائنٹس ہوتے ہیں. 20 نکاتی نیپ یعنی کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہوتا ہے وہ عمل میں آتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے ایک اعادہ، اس عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ دہشت گردی کی تمام فارمز کو شکست دی جائے گی. زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی تمام شدت پسندی کی جتنی بھی فارمز ہیں ان کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کائنیٹک مینز ہیں ان کو تو یوٹیلائز کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نان کائنیٹک مینز بھی ایڈریس کریں گے. جس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان ایک بڑی کمپریہنسو رجیم لے کر آتا ہے، ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر بھی لے کر آتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر کیسے کام ہوتا ہے. فاٹا کا مرجر بھی آپ کو اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آتا ہے. اور پھر جو ہے پاکستان اپنی بارڈر فینسنگ بھی کرتا ہے. تو اس میں بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. مگر اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کی کامیابیاں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں اور پاکستان میں اور خاص طور پر قبائلی علاقوں میں امن لوٹ آتا ہے. تو اس کے بعد اس وقت جب ہم یہ ویلاگ کر رہے ہیں اور اس وقت 2024 کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اے پی ایس کے 10 سال کے بعد ایک دہائی کا عرصہ گزر جاتا ہے، تو دوبارہ لگتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے بھور میں دوبارہ پھنس رہا ہے. دشمن قوتیں جو ہیں دوبارہ سے جو ہے پاکستان کے اندر متحرک ہو چکی ہیں. اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو اس طریقے سے سیریس نہیں لیا؟ کیا ہم نے جو شہداء کی قربانیاں تھیں اے پی ایس کے اندر، ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی قربانیاں تھیں، کیا ہم نے ان قربانیوں کے سلے میں جو ہے اس طریقے سے نیب کو امپلیمنٹ نہیں کیا؟ کیا ہم نے ان کو رائیگاہ جانے دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اب چونکہ 2024 سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے اندر اس وقت طالبان کی رجیم آ چکی ہے. امریکہ جو ہے خطے سے جا چکا ہے اور یہاں پر بہت ساری پراکسیز جو ہیں اور بہت ساری را فنڈڈ پراکسیز بھی ایکٹیو ہو چکی ہیں. آپ نے داعش کو دیکھا، آپ نے ٹی ٹی پی کو دیکھا کہ کیسے افغانستان کی سرزمین کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. تو ایسے میں جو ہے چونکہ ٹیررزم کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں، تو اس لیے نیپ یعنی نیشنل ایکشن پلان کی ری اسیسمنٹ کی ضرورت ہے کہ اب جو ہے موجودہ حالات، موجودہ کانٹیکس کے اندر ہمارا جو نیپ ہے اس کی پالیسیز اور ہماری اسٹریٹجی جو ہے اب ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تمام صوبے جو ہیں ان کا کانٹیکسٹ اور ان کی جو دہشت گردی کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. تو تمام صوبوں کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کام کرے گی، ایک ہی پلان اس کے لیے بھی کام نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو ہمارے سی ٹی ڈی کے ادارے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس فریم ورک ہمارا جتنا بھی ہے، اس کے درمیان بیٹر کوآرڈینیشن کی سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے. چونکہ جو دہشت گرد قوتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے اس قسم کے جتنے بھی ہماری کوآرڈینیشن کے مسائل ہیں ان کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. اور سب سے اہم ترین بات
اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی جو ہے دیٹس ایپی سینٹر آف ملیٹنسی رائٹ ناؤ، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ کون اٹھا رہا ہے؟ دہشت گرد قوتیں اٹھا رہی ہیں۔ کیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیاسی چپکلش ہے، چونکہ کے پی گورنمنٹ اور جو وفاق ہے اس کے درمیان ہر وقت جو ہے ایک تناؤ کی سچویشن ہے، یہ جو سیاسی اختلافات ہیں اور یہ زیرو سم پالیٹکس ہے، اس کا فائدہ اس وقت جو ہے عسکریت پسند قوتیں اٹھا رہی ہیں اور شدت پسند عناصر دوبارہ پاکستان میں ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دوبارہ سے جو وہی والا اسپرٹ تھا اے پی ایس کے بعد، تمام سیاسی قوتیں، عسکری حکام، ہماری انٹیلیجنسیا، ہماری سول سوسائٹی ایک میز پر بیٹھ کر انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی منظوری دی تھی، ہمارے سیکیورٹی اداروں کو ایک کلیئر کٹ مینڈیٹ دیا تھا۔ دوبارہ اسی اسپرٹ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جوان تب تک جو ہے، اگر ہم لوگ بعثت قوم ایک یونائٹڈ فرنٹ نہیں اڈاپٹ کرتے، چونکہ ہمارا صرف اور صرف ایک دشمن ہے اور وہ دشمن ہے دہشت گردی، اگر ہم اسی ایک دشمن کے خلاف یونائٹڈ فرنٹ اختیار نہیں کرتے، ہمارے جوان ایسے ہی شہید ہوتے رہیں گے، ہمارے بچے ایسے ذبح ہوتے رہیں گے۔ اے پی ایس جیسا ایک اور سانحہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جو ہے یہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ مزید تبصروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔